ایک انسان اور جن، ان کو دنیا میں لانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی انسان اور جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے گا، اس پہ ایمان لائے گا، اس کے نبیوں پہ ایمان لائے گا، نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پہ ایمان لائے گا، فرشتوں پہ ایمان لائے گا، موت کے بعد زندگی، ہر اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے گا، یوم الدین کے اوپر ایمان لائے گا، حساب کتاب کے اوپر ایمان لائے گا، یوم الدین والے دن جو حساب کتاب ہوگا، اور جنت دوزخ کے اوپر ایمان لائے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے تمام روئے زمین کے انسانوں تک ان کے بارے میں بتایا، پہنچایا کتابوں کے ذریعے۔ تو ہر انسان اور جن کو، انسان ہو یا جن، ان کو ماننا ہے، سچ ماننا ہے۔ جس نے بھی ان کو سچ مانا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے، جو ایمان لے آیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ اکیلے ہیں، وہ خالق ہیں، باقی ساری مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس کو حق سچ ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ ایک ہے، بڑا ہے، خالق ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کے فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ جو بندہ، جو انسان جن ان چیزوں کو مانے گا وہ سمجھ لیں ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے۔ اقرار یہ ہے کہ وہ پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھے گا۔ دین اسلام میں سب سے پہلا کلمہ یہ ہے، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ طیب معنی پاک پہلا کلمہ ہے۔ بندے نے یہ یقین کرنا ہے اور گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے گواہی کے طور پہ۔ دوسرا کلمہ شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر دوبارہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب بندہ یہ چیزیں پڑھ لیتا ہے، انسان ہو یا جن ہو، وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آیا، اس نے گواہی دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار نامہ کرے گا۔ اقرار نامے میں ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کو یاد کرنا ہے۔
اور اقرار کرنا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکہ، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر۔ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے ناموں پہ اور اس کی صفات پہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر۔ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں مانتا ہوں دل سے، دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی احکامات ہیں، اور اس کے نام 99 ناموں پہ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ ان کو اونگ نہیں آتی، ان کو موت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے، سب سے بڑے ہیں، اور وہ خالق ہیں، اور باقی تمام مخلوقات ہیں، وہ رب العالمین ہیں، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اور ان کی نشو و نما، ان کی خوراک، موت تک ان کی دیکھ بھال کرنا اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں ہیں۔ وہ خالق ہیں، باقی تمام مخلوقات ہیں، وہ رب العالمین ہیں، وہ سب سے طاقتور ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی مخلوقات ہیں، نبی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اس کے بعد ہے ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یا اللہ میں ایمان لایا آپ کے فرشتوں پر، فرشتے برحق ہیں، سچی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، اور ان کے اوپر جو کتابیں اتریں، توریت، سب سے پہلے زبور، پھر توریت، پھر انجیل، پھر قرآن مجید، فرقان حمید، اور ان سے پہلے صحیفے اترے۔ ان تمام کتابوں پہ ایمان لایا، یہ حق ہے، سچ ہے، ان میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیر زبر پیش تلفظ میں کوئی کمی نہیں، سچی کتابیں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، سچی کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور آخرت پہ، موت کے بعد زندگی، حساب کتاب کی زندگی، جنت دوزخ اور آخرت ہمیشہ والی زندگی پہ ایمان لے آیا۔ موت کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، ایمان لایا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، ہر اچھی تقدیر اور بری تقدیر پہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے اوپر ایمان لایا، یہ ایمان مفصل کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان جو روئے زمین پہ پیدا ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی روح بخشی، جن کو انسانوں کی روح بخشی، جنات کا جسم دیا، انسانوں کا جسم دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا، اس کو ماننا ہے۔ پھر انسان پکا مسلمان آ گیا، دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز، اللہ تعالیٰ کی بندگی، یہ ارکان ہے۔ پہلا ایمان کا ارکان تھا، دوسرا نماز کا شروع ہو گیا۔ اب نماز میں فرض نماز ہے، سنت موقدہ ہے، نوافل ہیں، وہ اللہ کے نبیوں نے جیسے پڑھی، اللہ کے نبیوں نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا، اس کے مطابق علماء دین نے، بزرگان دین نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع سجود کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر روزہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کار بتا دیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے،
نماز دوسرا رکن، روزہ تیسرا رکن، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اس کا بھی طریقہ کار بتا دیا، اس کے بعد حج ہے، حج کا بھی طریقہ کار بتا دیا، ٹھیک ہے، نماز کس پہ فرض ہے، روزہ کس پہ فرض ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، حج کس پہ فرض ہے، یہ سارے طریقے علماء دین نے قرآن مجید کے توسط سے، اللہ کے نبی کی احادیث کے توسط سے تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک یہ میسیج پیغام پہنچا دیا۔ اب انسان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ایک مسلمان کے کام۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ اس کو روز سنیں، روز پڑھیں، اس پہ عمل کریں، آگے دین کو سیکھیں، دنیا بھی سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی کے اوپر جو بھی بندہ درود پڑھے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ویسے کاؤنٹنگ میں کہو گے تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ویسے تو ان لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی دے دے، جو کثرت سے درود پڑھے گا۔ درود ابراہیمی کوشش کریں پڑھ لیں، یہ یاد نہیں تو کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اس کے علاوہ ابراہیمی ہیں، جس کو یاد ہو وہ نماز میں یاد کرنا ضروری ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ باقی کلمے ہیں، نمازیں ہیں، قرآن مجید ہے، دین کی پوری ایک تھیوری ہے، اس کے بعد پریکٹیکل ہے۔ تو ہر مسلمان کو، انسان کو، جن کو یہ سیکھنی ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن دین اسلام میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ دنیا میں ہی آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے عذاب کیا ہیں۔ آگ کا عذاب ہے، ٹھنڈک کا عذاب ہے، اس کے بعد بیماریوں کا عذاب ہے، اس کے بعد سانپوں کا عذاب ہے، اس کے بعد کھانا، جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا کھانا ہوگا۔ جو بد لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلنے والے ہوں گے، ان کے لیے بہت خطرناک، زہریلے ٹائپ کا، نقصان دینے والا، پیٹ کو نقصان دینے والا خطرناک قسم کا کھانا ہوگا جو ہمیشہ ان کو ملے گا۔ تو میرے بھائیے، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال۔ آخرت کی زندگی نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کا ایک دن حساب کتاب والا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں کتنے دن ہیں، کتنی لائف ہے، ان لمیٹیڈ ہے، انسان اس کو لکھ بھی نہیں سکتا، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ان لمیٹیڈ زندگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات ملیں گے تو ان لمیٹیڈ ملیں گے، اگر سزا ملے گی تو ان لمیٹیڈ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو آپ کا بھی اس میں اجر و ثواب شامل ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔